اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یزید کون تھا اور اس کی ہلاکت کیسے ہوئی۔ آپ سب کو تو پتہ ہوگا کہ یزید ملعون تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ پورا تباہ کر دیا تھا، جس کے ہاتھ اہل بیت رسول کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون، نمرود اور قارون کے صف میں کھڑا کر دیتی ہے، جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ اس نے مدینہ میں فساد برپا کیا، کعبہ کو نذر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کرام کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا۔ لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام علی مقام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو شہید کرنا ہے۔ یزید ملعون کا پورا نام یزید بن معاویہ تھا، جس کی ولادت 25 ہجری یعنی سن 645 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، جب سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ ابن ابو سفیان نے امیر ام المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغاوت کر کے شام میں بنو امیہ حکومت کی بنیاد رکھی تو اس وقت یزید نوجوان تھا، لہٰذا امیر معاویہ ملعون کو اپنے بعد حاکم بنانے کی کوشش میں لگ گیا، اور پھر صلح حسن کے بعد جب پوری حکومت معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھوں میں آئی تو انہوں نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنی حمایتوں کے ذریعے خو میں یزید کا نام لینے کا حکم دیا۔ نیز تلواروں کے زور اور دیناروں کی تھیلیوں کے ذریعے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی یزید کے حمایتی بنایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق یزید تخت نشین ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا سیاہ باب کھل جاتا ہے۔ کچھ اصحاب رسول یزید کی بیعت سے سری طور پر انکار کر دیتے ہیں، جن میں سے اس وقت کے سب سے افضل شخص اور نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی بھی شامل ہے۔ اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت یا پھوٹ نہ پڑ جائے اور لوگ حضرت حسین ابن علی کو اپنا رہنما بنا کر خروج نہ کر دے۔ اس جرم میں امام حسین اور اہل بیت رسول کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے سر کو بطور عبرت شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحاشی، برائی، خباثت اور سرکشی سے بڑا ہوا لکھا ہے۔ امام طبری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ اور اصحاب کی ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ وہ ایک بے دین، شراب خور، موسیقار کا چاہنے والا، کتوں بندروں سے کھیلنے والا اور زنا کرنے والا شخص تھا۔ علامہ مسعودی کہتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کی مثال تھی۔ شہادت حسین کے بعد بھی یزید ملعون نے لوگوں پر بے دریغ ظلم کیے۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ بھیج دیا۔ انہیں 3 دنوں میں سپاہیوں نے مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیے، صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، لوگوں کے مال لوٹے گئے، عورتوں کے ساتھ زنا کیا گیا اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں حضرت عبداللہ بن ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اپنی امارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور حرم میں منجنیق پھینکے، جس سے کعبہ میں آگ لگ گئی اور بیت اللہ کی ایک دیوار بھی شہید ہو گئی۔ یزید کی موت کے متعلق مورخین کے الگ الگ روایات سے پتہ چلتا ہے، جن میں سے سب سے زیادہ باسنت اور صحیح قول یہ ہے کہ شہادت حسین کے واقعہ کے بعد جب یزید اپنے جشن اور تکبر میں مست تھا، اس وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سن 64 ہجری ربیع اول کا مہینہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا، جس سے اس کی آنتیں سڑ
بڑھنے لگی، ان میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا، لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفا یاب کرنے میں ناکام ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے قہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والی تھی۔ آنتوں کے سکڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اپنے بستر پر ہاتھ پاؤں مارتا تھا۔ وہ رات رات بھر درد کے مارے چیختا تھا اور اپنی تکلیف کی شدت سے جب چیخے مارتا تو خنزیر کی طرح آواز نکلتی تھی۔ اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چھری چلنے جیسی تکلیف محسوس کرتا اور نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق 15 ربیع اول کے دن اس حالت میں تڑپتے ہوئے وہ واصل جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی، جس سے لوگ دور بھاگنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق اسے مقام حرین میں دفن کیا گیا ہے۔